جس طرح قرآن سے کج فہم گمراہ ہوتے ہیں، جس طرح قرآن پاک سے، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے ہم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اسی قرآن سے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے والا ایک، شیطان نیچے کر دیں ایک، گمراہ کرنے والا بھی وہی ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے۔ ساری کہانی توحید پر ہے، جو کچھ ہونا ہے سب کچھ اللہ پر ہے، اس نے آپ کو کس راستے پر چلانا ہے سب کچھ اللہ پر ہے۔ اس پر یہ سوال دماغ میں آ سکتا ہے پھر ہم مجبور ہوئے، جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو پھر تو ہم مجبور ہوئے نا؟ نہیں، اس نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، عقل دی ہے، اب ان اختیارات کو ہم نے کہاں پر لگانا ہے اس کو ہم نے سمجھنا، کیونکہ اگر مجبور ہے پھر تو کہانی کوئی نہیں۔ بچے پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، مجذوب پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، سوئے ہوئے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، جاگتے ہوئے سمجھ والے پر عقل وہ لاگو ہوگی شریعت۔ اور اس کے بعد حساب کتاب عقل سے ہے، حساب کتاب عقل سے ہے، عقل نہیں تو حساب کتاب کوئی نہیں، حساب کتاب عقل سے ہے کہ بھئی تیری عقل کتنی تھی، جس کی جتنی عقل ہے اس کا حساب کتاب ویسا ہی لیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو سوال پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ ہے نا، دماغ مختلف سوچتا ہے۔ اگر فرض کرو میرے دل میں خیال پیدا ہو جائے پھر تو اللہ نے سانو بن کے ماریا نا، ساڈا کی اختیار، میرے دل میں بھی خیال پیدا ہو جائے تو میں اس خیال کو بھی اس طرح سے لوں گا جو اللہ کی مرضی، مجھے اچھے کام کرنے چاہیے، مجھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ مجبور ہوں یا بااختیار ہوں، بات کی گیم ہے۔ مجھے اس سے کوئی سردرد نہیں میری کہ میں یہ سوال اپنے اندر اپنے رب کے بارے میں پٹ اپ کروں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے لینا دینا اس بات پر ہے کہ جو اس نے مجھے دکھایا ہے کہ یہ چال چلنی ہے تم نے بس، اور اپنے آپ کو تم نے منوانا ہے، اور منوا بھی تب سکتے ہو جب میں تمہاری پیچھے سے طاقت تمہیں دوں گا۔ اس لیے تم نے صرف کوشش کرا کھڑے رہنا، بس اپنے اندر کے طوفان کو بھی سنبھالنا ہے اور باہر سے آنے والے طوفان کو بھی سنبھالنا ہے، کیونکہ ظاہر اور باطن دونوں طرح کی جنگ ہوتی ہے۔ اس لیے باہر سے دنیا کیا کہتی ہے، اندر سے تم کیا کہتے ہو، اپنے اندر کے نفس کی شرارتوں سے بھی بچنا ہے اور باہر کی شرارتوں سے بھی بچنا ہے، اور والی وارث تیرا ایک اللہ، بس اس کے علاوہ کچھ نظر مجھے نہیں آتا۔ اس لیے نہ تو میں آگے ہوتا میں تقدیر کے بول بلائیوں میں پھنستا ہوں، یار وہ تو ہونا تو وہی جو لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس بول بلائیوں میں نہیں پھنستا، نہ میں شیطان کی بول بلائیوں میں پھنستا ہوں کہ اس کو اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی، ان بول بلائیوں میں نہیں پھنستا۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں اور میرا اللہ آمنے سامنے، اب میں جو کام کر رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو مجھے دینے والا کون ہے انعام؟ اللہ کریم ہی دینے والا ہے نا، میری سننے والا بھی اللہ کریم ہی ہے، نقطہ دینے والا بھی اللہ کریم ہی ہے، سمجھ بھی اسی نے دے رکھی ہے۔ اس لحاظ سے جب سارا کچھ اس کے گرد گھومتا ہے، جب اس کو چھوڑیں گے تو پھر وہم، وسوسے، شیطانی یا جو بھی معاملہ سمجھو اس کے آپ چکر میں آ جائیں گے، اور جب اس کو سمجھ لیں گے یا اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے پھر آپ کامیاب رہیں گے۔ ہمارا جس طرح قرآن سے کج فہم گمراہ ہوتے ہیں، اس طرح مثنوی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں تو لوگ اس پر بھی اعتراضات کر سکتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہوتا بلکہ ان کا کور باطنی کا قصور ہے کہ اندر جو باطن ہے وہی اندھا ہے، وہی اندھا ہوتا ہے، اس لیے اسے سمجھ نہیں آتی۔ اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں سب کے حالات بیان کر دیے گئے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، اب عالم نے حدیث ہے کہ کیا ہے، ریفرنس کوئی نہیں اس وقت یاد، کہ کل قیامت والے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا ہاں بھائی تو نے میری عبادت نہیں کی، کہنا بیمار بڑا سا، بہت تکلیف میں تھا۔ اللہ کریم حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ۔ اب میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ہر بندہ جو کہتا ہے نا وہ دوسروں کو مثال لیتا ہے۔ ہمارے لیے مثال نبی ہے، ہمارے لیے مثال انبیاء کرام ہے، ہمارے سامنے پوزیشن ان کی واضح کی جائے گا، ان سے بھی زیادہ،
یہ بھی تو تھے، جسے ہمارے سامنے کھڑا کس نے ہونا ہے؟ انہوں نے. یہ بھی ہم نے ایک سوچ سمجھ رکھنی. بڑے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے سامنے بھی جو ایک بندہ نا اس طرح داڑھی کو ہاتھ پھیر رہا تھا، درس سن رہا تھا. ہم نے بڑے غور سے درس سنو، داڑھی کو ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو داڑھی کو ہاتھ پھیر رہا ہے نا وہ دو کام ایک جگہ پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کو ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات کو غور سے سنو. میں اس لیے ان کی بات آگے تو میں نے اس لیے آپ کو دیکھا کرتے ہوئے تو میں نے کہا چلو ساتھ میں سمجھا بھی تھے، وہ بھی یاد آ گئے، ان کی یاد نے گنچے کھلا دی ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں ہر معاملے کے مقابلے میں نبی کو کھڑا کیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بھی تو تھا کہ میں مصروف بہت تھا. سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا جائے گا، اس سے بھی زیادہ جنہوں جنوں کو قابو کیا ہوا تھا، جو ہوا کو قابو رکھتا تھا، اس سے بھی زیادہ تو مصروف تھا. اس لیے آپ کو آپ کے مقابلے میں کھڑا کس کو کیا جانا ہے؟ آپ کو کسی کے مقلد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مقلد یعنی اتباع ہم رسول اللہ اور قرآن کی کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں؟ رسول اللہ قرآن کی. اس لیے جو مقلد ہے اس کا امام جو قرآن و سنت کے مطابق بتائے گا اس پر عمل کرے گا. اگر امام قرآن و سنت پر نہیں تو اس کی اتباع ہی نہیں ہے، اس کی تقلید ہی کوئی نہیں. تقلید کس کی ہے؟ جو قرآن و سنت پر ہے. اگر وہ قرآن و سنت پر نہیں تو پھر کیسے؟ یہی نے کہا کہ تمہارا جو امام ابو حنیفہ ہے وہ فقہ سے بات کرتا ہے. میں نے اسے پوری نماز بھیجی، میں کہ اس میں کوئی اس نے اپنی بات کی ہو، کوئی اپنی بات کی ہو، اس میں ساری حدیث ہیں. کہتا ہے یہ ضعیف ہے. میں کہ اس نے اپنی بات تو کوئی نہیں نہ کی. اس نے تو کہا تھا کہ میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتا ہوں. اس کا قانون یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کا قانون یہ ہے جیسے یہ جو عشاء کے آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، یہ حدیث میں نہیں آتا. یہ 4 رکعتیں جو آپ یہ پڑھتے ہیں عشاء کی، اس کا جی عشاء کی 4 سنتے تو غیر مقتدی ہوں گی نا. پہلے والی جو پہلے والی 4 سنتے پڑھتے ہیں، 2 تو باقی تو 2 ہے نا. 4 سنتیں جو پڑھتے ہیں یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا، لیکن آثار صحابہ میں آیا. کس میں آیا؟ آثار صحابہ میں. اور ہمارا قانون تھا کہ ہم آثار صحابہ پر بھی عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ قانون کے مطابق ہم ہیں. انہوں نے فرمایا تھا میں آثار صحابہ دیکھوں گا، انہوں نے کیسے عمل کیا، اس کے بعد نہیں ملے گا پھر میں فتوا دوں گا کسی مسئلے میں. اس لیے امام اپنے کہتے ہیں فقہ سے نہیں، سمجھ سے نہیں، بلکہ پہلے قرآن دیکھتا ہے، پھر صحیح حدیث دیکھتا ہے، پھر صحیح احادیث پر عمل صحابہ نے کیسے کی اس کو دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتا ہے. تو اس لیے جو میں آپ کو سمجھایا کیا کہ جو قانون اصول کیا تھا کہ وہ آثار صحابہ بھی دیکھیں گے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. جب قانون ایک جس کا بھی جو قانون ہے وہ قانون بیان کرے کہ مجھے قانون دیا کس نے، یہیں پر آپ بندہ کیا کہتے ہیں نا بچ جائے گا اور پھنس جائے گا. ایک مجھے کہنے لگا یہ جتنے مقلد ہیں یہ ایسے ہیں. میں نے اس سے سوال کیا کیا قرآن و سنت پر چلنے میں سب آزاد ہیں؟ اگر سارے قرآن و سنت پر چلنے میں آزاد ہیں تو پھر بیڑا ہی غرق. اصول کیا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا عورت مرد اگر خود ہی پڑھ کر چلے گا تو پھر رہ کے جائے گا. اگر آزاد ہیں تو بتا دو قانون کس نے دیا کہ سب آزاد ہیں؟ یہ تو قانون شکنی ہے. وہ تو 4 یہ لاکھوں، ہر کوئی کہے گا یہ بھی صحیح حدیث، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں نہیں مانتا. کریں گے کیا؟ جیسے قانون دینے والوں نے قانون دیا تھا، قانون شکنوں نے قانون شکنی کی ہے. تو انہوں نے کہا جس طرح قرآن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جن کی عقل کم ہوتی ہے، اس طرح میں جو بیان کر رہا ہوں اس سے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہوتا بلکہ ان کے کور باطنی کا قصور ہے. ان کا اندر ہی صاف ہوتا ہے، بالکل اندھا ہوتا ہے. پھر انہوں نے مثال سمجھائی وہی کہ مسجد کا مہمان جسے ڈرا رہے تھے، ابھی تک ڈرایا جا رہا ہے، ابھی تک اس کی کہانی مکمل نہیں ہوئی، کہ مسجد کا مہمان عالم آخرت کا طلبگار تھا. جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تھے. ممکن ہے کہ یہ ہوا ہو، ممکن ہے یہ ہوا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، کیوں ڈالا تھا حارث؟
میں بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا, انہوں نے سارے بت توڑ دیے. کیا کیا؟ سارے بت توڑ دیے, سارے کے سن میلے چ. جو واپس آئے ان کا کہ تم نے کیا؟ کہتا میں نے تو نہیں کیا. یہ بڑا بت جو پڑا ہے نا, تو تھوڑا وہ کندھاڑے تے رکھے آج پہ, کاندھے پر رکھا ہوا, اسی نے توڑا ہوگا, اس سے پوچھو. کہتے یہ جواب نہیں دیتے. کہتے پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو جواب نہیں دیتے؟ بات چلے گئی بادشاہ تک, نمرود تک. نمرود نے کہا لاؤ بلاؤ اسے. جب بلایا تو انہوں نے کہا ہاں تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہتا میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. کہتا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, یہ کون سی بات ہے؟ 2 قیدی بلائے, ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی, ایک کو آزاد ہونے کی سزا ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جو آزاد ہے نا اسے پھانسی دے دو, اور جو پھانسی دیا جانا ہے اسے آزاد کر دو. لو یہ میں نے بھی کر دی. اب اس کی عقل اتنی تھی. انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں جاتا ہے, تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اب یہاں پر پنچکا رہ گیا, حیرت زدہ رہ گیا. کہا جب نہیں نہ کوئی گل چل دی, کہنا اگ لاؤ. کیوں جلایا گیا تھا؟ ہاں بت توڑے تھے. اس کے بعد بادشاہ کے پاس لے گئے. اس نے یہ سوال کیا, جب اس بادشاہ کے پاس جواب نہیں تھا, اس نے اسے آگ میں جلا دیا جائے. سنتے رہو کہانیاں تو انشاءاللہ تعالی کام بنے گا. سمجھ آ گئی نا, ہے نا؟ اچھا جی, کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ ہوا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو. انہوں نے کہا میری روح اب حیوانی نہیں رہی کہ ایک شعلے سے ختم ہو جائے. اور ایسا ہوا تھا کہ جب آگ میں ڈالا کہ ان کو آگ نے کھایا نہیں ہے, جلایا نہیں ہے, جلایا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑے اطمینان سے اللہ کے حکم سے. وہ ٹھنڈی بھی نہیں تھی کہ ٹھنڈ لگے, گرم بھی نہیں تھے کہ گرمی لگے. ٹھیک ہے نا, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ٹھنڈی پر وہی نہیں کہ ٹھنڈ لگے انہوں. بس ماحول وہ بہار والا ہونا چاہیے, سکون والا ہونا چاہیے. جتنی دیر مرضی رہو سامنے. پھر سمجھ میں آ گئی اللہ چاہے گا تو کچھ ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا, جو مرضی کر لے. اسے جو جب ہوتا ہے نا بندہ اس پر تڑپتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, حالانکہ وہ امتحان ہے, اسی نے تو آزمائش لینی ہے, وہ کرے گا پھر آگے ہم چلیں گے. لیکن ہمارے اندر نا یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. سال ایک دوست کا میں نے سوال سنا تو مجھے اچھا لگا اس کا سوال. اس نے کہا جی میں مدینے پاک گیا, اللہ کے گھر گیا, خانے کعبے میں تو میں طواف کرتا رہا, بڑا مزہ رہا, جسمانی حالت بہت اچھی تھی, لیکن میری روحانی حالت کوئی بہتر نہیں ہوئی. روحانی حالت میں کوئی ترقی نہیں آئی. روحانی حالت جو ہے نا اس میں اضافہ نہیں ہوا, وہ تتر بتر ہی تھی. اب میں نے اس کی صورت دیکھی کہ بھئی روحانی حالت کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے روحانی حالت؟ کیفیت. روحانی حالت کیا ہوتی ہے؟ روحانی حالت مولوی صاحب یا کوئی بولو گے تو میں نے آگے جواب آئے گا نا, میں پتہ لگے گا نا کہ ہاں رضوان روحانی حالت کیا. خود سے مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے عالم صاحب, روحانی حالت گوہر, روحانی حالت مطلب کہ مسئلہ ایک ہی ہے جو اس بچے نے کہا کیفیت, کیف سکون, ہوا جڑتا پھرا. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ کہ مجھے حضور نظر آئے, مجھے دیدار ہو, مجھے زیارت ہو. ایک چیز یہ کہ میں آنکھوں سے انوار و تجلیات دیکھ لوں. ایک چیز یہ کہ مجھے ساری چیزیں واضح ہو جائیں, سرکار کے گھر پہ آئے ہوں, اللہ کے گھر پر آئے ہوں تو میرے ساری چیزیں واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے,
اب ان ساری چیزوں میں نا ایک رولا ہے. پہلے تو یہ مثال دی جائے کہ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہوتا ہے. جو بندے جاتے ہیں ان میں سے کس کے ساتھ ایسا ہوا اور اللہ کریم نے یا نبی کریم نے فرمایا ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. کیونکہ ہم نے ٹیلی کرنا ہے اپنے کیفیت کو قرآن و سنت سے. ٹھیک ہے, مثال ہے, قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. روزہ بھی ذکر کے لیے, حج بھی ذکر کے لیے, زکوٰۃ بھی ذکر کے لیے. یہ ساری چیزیں ذکر کے لیے. ذکر کس کا بلند کیا؟ اللہ کا. قربانی کی, ذکر کس کا بلند کیا؟ اللہ کا. سارے اعمال اللہ کے لیے ہیں, سارے اعمال اللہ کے لیے. نماز یہ کہتی ہے کہ بھائی اللہ کریم فرماتا ہے نماز قائم کرو ذکر کے لیے, میرے ذکر کے لیے. اب اللہ کریم فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین, اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب اللہ کریم نے یہ آپ کو سٹیجیں بتا دی مختلف, میں تو 2-3 بتائی ہیں نا. اللہ کریم نے ذکر کرنے کے لیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. اب 2-3 چیزیں آئیں گی. پہلا یہ کہ ہم عمل کرنے کھڑے ہو گئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کے بعد اس میں عمل میں علم کے مطابق کام کیا کہ جیسے نبی کریم نے فرمایا ویسے ہم نے نماز پڑھ لی. اب تیسری چیز ہے خلوص, کہ خلوص سے نماز کس نے پڑھی. اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں جس کا علم زیادہ ہے اس نے اچھی نماز پڑھی, کیونکہ جس کا علم زیادہ ہے اس کو معلوم ہے کہاں پر کیا غلطی ہوئی ہے, وہ اس کو ٹھیک کرے گا. جو ہوگا نا کیفیت, کہ میری کیفیت برقرار ہے نماز میں, بہت مشکل کام ہے. آپ سارے اپنا اپنا حساب کتاب لگا لیں, سارے حساب کتاب. وہ تو ایک عمرہ اور حج ہے کہ بھائی اللہ کے در پر یا نبی کے, آپ یہاں کے جو فرض ادا کر رہے ہیں اس میں کیوں نہیں. دیکھیں مثلا روزے آتے ہیں, میرا شدید ترین خواہش ہوتی ہے یا اللہ مجھے ایسی کوئی بیماری نہ دینا کہ میرا روزہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا, یہ میرا جذبہ ہے. اور اس جذبے کا معاملہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ کیا کہتے ہیں مجھے انفیکشن ہو گئی, پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو گئی, بڑی شدید تکلیف تھی. اس وقت 2 بجے سے 4 بجے روزہ بند ہونا تھا. میں فٹافٹ ہاسپٹل گیا. میں کہ بھائی یہ مجھے مسئلہ ہے, مجھے دوائی چاہیے اور میں نے روزہ رکھنا ہے, مجھے ٹیکا لگاؤ جو مرضی کرو اس وقت, لیکن میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. انہوں نے مجھے دوائی دی, ٹیکا لگایا, میں واپس آ گیا. میں نے دوائی کھائی, پانی پیا, اور روزے کے عین بند ہوتے وہ دوائی بھی باہر نکل آئی. تو میں نے کہا دوائی باہر نہیں, میں کوئی بات نہیں, کتنی اندر رہ گئی کافی ہے, اب باہر نکل آئی ٹھیک ہے. میں نے اپنا روزہ پورا کر لیا. یعنی مجھے شدید ترین یہ درد تھا کہ یار میرا روزہ نہ چھوٹے. یہ زور تو میں لگا سکتا ہوں کہ بھئی میرا روزہ نہ چھوٹے, میں یہ زور لگا سکتا ہوں میری نماز نہ چھوٹے, یہ میں لگا سکتا ہوں. لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ کیسے؟ کیفیت کو تو بعض کو شرک کہا گیا کہ اگر آپ کیفیت کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیف آئے نہ آئے نماز پڑھ. اصل چیز تو ہوگی کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے, عمر رسیدہ ہوتے جائیں گے, آپ کے جو دماغ کے خلیے ہیں وہ تو منتشر ہوتے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کبھی بھی کسی بوڑھے انسان کو دیکھ لیں, وہ کیفیت ہی نہیں رہتی اس کی, مختلف معاملات میں پھنسا رہتا ہے. بچے کام کر سکتے ہیں, یہ بچے اگر چاہیں یہ اپنے آپ پر قابو ڈال کرنا ابھی یکسو ہو سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ جتنے مطلب کہ جائیں گے نا عمر رسیدہ ہوتے جائیں گے, عمر کے آخری لمحات میں ہم تھوڑے تھوڑے ڈسٹرب ہوتے چلے جائیں گے. ایک انسان کو اپنی بڑی ہوتی ہے, جب بیوی آ جائے تو پھر 2 کی بڑھ جاتی ہے, بچے ہو جائیں تو پھر 3-4 کی بڑھ جاتی ہے. اب حالت کیا ہوتی ہے؟ انسیکیور, ان کا کیا بنے گا, ایسے کیا ہوگا؟ پھر محنت کرنی پڑتی ہے, وہ بھی حکم ہے محنت کرو ان کے لیے, وہ بھی کر رہا ہے. اب محنت کرتے ہوئے جب وہ ساری دنیا پھرے گا اس کا حال کیا ہوگا؟
ایک تو ہے کہ بھئی ایک جگہ بیٹھا ہوا بندہ تو چپ کر کے بیٹھا اپنا کام کرتا جا رہا ہے، ایک ہے وہ ساری دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو ٹیکل کر، اس کو ٹیکل کر، اس کو ٹیکل کر، سارا کچھ کر رہا ہے، حالت کیا بنے گی؟ جو کیفیت ہے، کیف کا آنا یا کہانیاں سنانا، یہ عجیب سا لگتا ہے کہ یار کیسے؟ اگر تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہوگا نا یہ کیفیت کے طور پر، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جب حضرت حنظلہ انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا، ہاں حنظلہ رضی اللہ، کیونکہ حذیفہ اور حنظلہ مجھے کبھی نا ان میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، تو حنظلہ رضی اللہ کا میں منافق ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ میں بھی کہا کہ میں بھی منافق ہوں یار، ہماری بھی کیفیت یہ ہوتی ہے، سرکار کے پاس ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب سرکار سے دور ہو جائے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت تمہارے ساتھ رہے جو میرے ساتھ رہتی ہے تو پھر فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے السلام علیکم لیں، لیکن یہ کبھی کبھی کی بات ہوتی۔ اب اسی پر ایک نوٹ اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہیں پر جب یہ کیفیت بیان کی جائے کہ جو تم میرے پاس رہو تو حالت تمہاری یہ ہو جائے، اس میں اب 3 دن وہ 3 دن و 3 راتیں حضور کے ساتھ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے لگائی ہیں نا، اس کو نوٹ کریں کہ میرے ساتھ رہیں تو حالت کیا ہوگی، تو وہ 3 دن و 3 راتوں میں حالت کیا ہوگی۔ یہ میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس درس کے دوران آ گئی کہ وہ 3 دن و 3 راتیں جو مسلسل رہے تو حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، ادب کے ساتھ رہے کیفیت کیا ہوگی، محبت کے ساتھ رہے کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے وہ رنگ کچھ اور چڑھ جاتا ہے، مسلسل کام کے سلسلے میں دہشت بھی ہے، دشمن بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کس کے ساتھ ہے؟ سرکار کے ساتھ، اور سرکار کے ساتھ رنگ اور چڑھتا ہے۔ اس لیے جو بھی نماز پڑھتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے کیفیت کا بننا لازم نہیں ہے۔ اس لیے جب اس نے سوال کیا نا کہ روحانیت، تو مجھے روحانیت کی سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ کون سی روحانیت کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے روحانیت کا مطلب لے لیا ہوا ہے خواب دیکھنا، کشف کی حالت دیکھنا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آگے بتایا انوار و تجلیات کا دیکھنا نہیں ہوتا۔ آپ بڑے سے بڑے بندے کے پاس چلے جائیں، پیر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں نور اور تجلی، یہ میں نے 2 نام سنے ہیں، اس کی تشریح بس کر دیں کہ کیسا ہے، آپ نے دیکھا ہے کوئی؟ صرف نام ہی ہے بیٹے، تجلی ذاتی، تجلی صفاتی، یہ نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کی حالت پر ساری چیزیں گزرتی ہیں، آپ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہر بندہ تجلیات سے گزر رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں گزر رہا۔ جیسے اللہ کریم ازلی ابدی دیکھنے والا ہے، آپ اس کی عطا سے ہیں، اس کے نور سے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں نا، ڈیلے، اس میں کیا ہے جو دکھا رہا ہے آپ کو؟ جب روح نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھ رہے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے پر دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں رہے، کیوں؟ وہ جو روح دوسری ہے وہ اب میں موجود ہے، یہ سانس لینے والی باہر نکل گئی، اب مردہ، لیکن دوسری روح کا تعلق ساتھ رہتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا تو پتہ لگتا ہے او نسلوں کتنے تم پا تیرے ماں پیو کتوں تے تیرا نطفہ کتوں چلیا ہے، سارا بتا دیں، ایک ڈی این اے ٹیسٹ سے بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے تو کوئی نہ کوئی حال رکھے ہیں نا، تو معاملات وہی، اس لیے یہ جو نور ہے ہم اس کے نور سے دیکھ رہے ہیں تعلق کے ساتھ، ہر وقت ہم انوار و تجلیات میں ہی ہیں، اس کے نور ذاتی سے، اس کے نور ذاتی سے یہ لوگ ہم سارے پلتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ کرنٹ ایک کا ہی ہے جو ساری دنیا میں چل رہا ہے، اس کی مثال بھی سمجھ لیں۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ارحم الراحمین، اور میں نے صرف 100% میں سے نا 1% رحم کا مادہ، محبت کا مادہ، رحمت کا مادہ اس دنیا میں دیا ہے، 1%، جس کی وجہ سے سارے چرند پرند، انسان، حیوانات، جنات، سارے کے سارے جو محبت کر رہے ہیں آپس میں، جو محبت کر رہے ہیں وہ 1% کی وجہ سے، اور اس 1% میں میں رحمت للعالمین کو بھی شامل کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں بات ہو رہی ہے نا، اس لیے میں ان کو بھی شامل کرتا ہوں، یہ میرا اپنا عقلی وجدان ہے۔
اس 1% کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں محبت کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے 1% رحمت کا مادہ ہم میں اسی کا ہے، اسی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہر شے اسی کی ہے، اسی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، یہ دیکھنا بھی اسی کی وجہ سے۔ کل وہ کیا کہتے ہیں، میں لیٹ ہو گیا، اثر ادھر نہیں پڑی، وہ ریاض صاحب آ گئے ملنے کے لیے، ان کا بیٹا لے کر آیا ان کو۔ تو جب ملنے کے لیے آئے نا تو ان کو ویل چیئر پر اندر لے کر آگے بٹھا دیا میں نے، تو میں چپ تھا۔ اس نے کہا ان کی آنکھیں چلی گئی، اب یہ دیکھ نہیں سکتے، اب یہ آپ بولیں گے تو آپ کو سنیں گے۔ میں نے پھر میں ان سے باتیں کرتا رہا 1 گھنٹہ، وہ اینڈ ٹائم پر آئے تھے، تو میں نے کہا اب میں ادھر کیا جاؤں، میں لیٹ ہو جاؤں گا، تو میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ویسے آپ کو بتایا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، نور نہیں ہے، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ڈیلا ہے، نور نہیں ہے۔ یہ جو کان آپ کر رہے ہیں وہ سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ ازلی ابدی ہے، آپ کیسے سن رہے ہیں؟ اس کی عطا سے۔ بس اس لیے جو کچھ بھی ہے اس کی انوار و تجلیات سے ہے۔ آپ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ فارغ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی، سارے کے سارے اسی کے دم ہم سے ہیں۔ وہ اسی لیے تو فرماتا ہے کہ میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ تو چھوڑو، میں تو کہتا ہوں یہ آنکھ کا ڈیلا جو ہے نا، اس میں جو نور ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی نا؟ یعنی جو تو کر رہے ہے نا، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ نور بھی اس کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ اسی ایک نور سے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے جو ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، جیسے ہم کیا کرتے تھے نا، وہ ہر شہدہ جوہر تے اصلے دو عالم، وہ آدم بھی ہے پر ہے آدم تو اقدم، کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا، جے ساڈے جیا سونا انسان ہوندا۔ وہ اس لیے ہم نے کہا نا، وہ جو حدیث آتی تھا مصنف عبدالرزاق میں، کہ اے محبوب ہم نے سب سے پہلے تمہارے نور کو تخلیق کیا، اور اس کے بعد تمہارے نور سے ساروں کو تخلیق کیا، ساروں کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے جی؟ وہ ہر شہدہ جوہر تے اصلے دو عالم، اللہ دے نور تو بنیا، اور میں نے کیا بتایا تھا؟ ذاتی تجلی۔ نور کا مطلب ہے ذاتی تجلی سے بنے، اندر سے نہیں نکلے، اللہ کے جنس سے نہیں ہے۔ جیسے میں پیچھے سمجھا رہا تھا، اگر اللہ کی کوئی جنس ہوتی تو وہ بھی اللہ ہی ہوتا، اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی ہوتا، تو کہ اللہ کی جنس سے ہوتا تو وہ اللہ جیسے ہی ہوتا نا، اس کی اولاد جو ہوگی تو اللہ جیسی ہوتی نا، وہ بھی 2 چاند بنا لیتا، وہ 4 ستارے بنا کے بیٹھ جاتا، لیکن اللہ کے جنس میں سے کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ رسول اللہ بھی اللہ کے جنس سے نہیں ہے۔ کوئی چیزیں ہوتی ہیں بیٹے، روحانیت کی باتیں نا سمجھ نہیں آتی، عام آدمی، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں اس لیے نا اس سے کٹ آف ہو گیا تھا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، کہتا جی میری 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، کہنا پھر، کہنا جی ایک پتر ہونا چاہیے، کہنا کی کرنا ہے؟ کہتا جی میری نسل چلنی چاہیے، میرا نام لیوا تو کوئی ہوئے نا۔ کہتا یار اصل دا نا فلانی ایک گاں دی قسم ہگی ہے تے او دودھ بڑا دیندی ہے، او مک جائے نا تو کہنے کہ یار گاں مک گئی ہے جدا دودھ بڑا زیادہ سی، ایک توتا ہے تو مطلب توتی وہ گلاں بڑیاں کرتی، وہ نسل دی گلاں بڑی کرتی، اگر وہ مک جائے نا تو کہنے کہ توتی نو نہ مکن دیو پاجی، وہ نسل چل دینی چاہیے۔ کہتا تیرے نال تے سارے ہی نے، تیرے مک جانا کی فرق پے گا؟ تیرے چ کیڑی خاص چیز ہے؟ وہ تیرے جینز جڑے نے وہ کڑی دے نال بھی چلے جانے نے تے منڈے نال بھی چلے جانے، جینز دے چلو کے تے تیرا نام لے تیری کڑی دا نال بھی جڑا بھی ہوئے گا اندر رہے گا۔ چل ایسے تو اپنے پردادے دا نام دس، کہنا نہیں، کہنا تیرے پردادے دا نام نہیں پتا تو اپنی نسل چلان لگا، تینوں اپنے پردادے دا نام نہیں پتا، وہ بھی پردادا بھی مر گیا ہونا، ایسے سوچ دے کہ میرا نام لیوا تو کوئی ہوئے گا نا، تے ایسے مرے وہ چھڑ دے گل کہ تیرا نام لیوا کوئی ہوئے تو جڑا کام کرنا وہ کر۔ کہتے ایدی والے کا نام ہے کہ نہیں ہے گا؟ کیوں نہ ہے؟ وہ نام ہے ہی، تیرا نام مک جانا کیوں؟ انہوں نے کوئی کام کیتا تو کوئی کام کر تیرا نام رہے گا۔ گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ کوئی کام کر تیرا نام رہے گا نا، جب تو کام ہی نہیں کرے گا نام کس نے رہے گا؟
نہ ادھر ہی رہے گا جو کام کر کے دکھائے گا. اب کام کریں گے تو نام رہے گا نا. جتنے ولیوں کے نام رہ گئے انہوں نے کام کیا, وہ بھی اللہ کی مرضی, وہ بھی اللہ کی مرضی, ورنہ اس نے نبیوں کے کئیوں کے نام نہیں رہنے دیے. وہ جانے اس کا کام جانے. ہمارا کیا اس دم ہم کیا ہم یہ لڑیں کہ روحانیت, مجھے روحانیت کی کوئی سمجھ نہیں آئی. میں نے نا اپنا صوفیزم کا ایک کلیہ بنا رکھا ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. یہ ہے صوفی بھائی. آپ کے شر سے اگر دوسرے محفوظ ہیں آپ صوفی ہیں بھائی, اللہ والے. آپ اللہ کی عبادت کبا حقہ حق کر رہے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, دیگر شریعت پر چل رہے ہیں, آپ گڈ ہیں. آپ اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں, آپ بہت گڈ ہے. جو چیزیں میں نیکتا میں اس کو دیتا ہوں, کیفیت کو کیسے مزہ دیں گے آپ, کیسے؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے بعد جاتا تھا نا, کسی وقت نا پرانی بات پر نا ایسے کر کے نا اندر جڑا کہتے نا مد و جدر جو ہوتا نا وہ شروع ہو جاتا, ایسے کر کے پرانی بات ایویں کو گل سناتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عصا مبارک ایسے کر کے مارا تو 12 رستے بن گئے. ایک عصا مبارک نے 12 رستے بناتے ہیں. تو جب نئی بھی بات ہوتی بعض کا اثر ہی نہیں ہوتا سی, بس بیٹھے ہیں سنا رہے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی سی, کت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی سی. تو میں نے اس کا قانون بنا رکھا تھا, جو سمجھ آتی ہے ان کی وجہ سے, جو سمجھ نہیں آتی میری وجہ سے. بس ان پر نہیں لینا کہ بھائی میرا آج من مزہ نہیں آیا یار او کوئی مراسی ہے تیرے کو دال لین لگا, نعوذ باللہ. مطلب کہ تہاڈے کیف دا ذمہ دار ہے کہ بھائی تانوں کیف آئے گا وہ ذمہ دار ہے. کیف تو تہاڈے اندر دا نہ ہے. اگر آپ کے اندر میں کیف نہیں ہے تو اس کا کیا مسئلہ, کیف تو تمہارا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں باپ جب لڑکے کی شادی کر دیتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی کا اپنا پرابلم, ٹھیک ہے, اپنا مزہ, ماں باپ کا اپنا مزہ, ان کا کوئی کام نہیں ہے اس مزے میں دخل دینے کا. پیر جب اپنے مرید کی نسبت اللہ سے کروا دیتا ہے, اسے مضبوط کرتا دیتا ہے, توحید میں پھنسا دیتا ہے, اب اس کا مزہ لیتا کیسے ہے؟ مزہ اسی نے کھیل کے لینا ہے. ہم جب پیر کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا مزہ ختم کر کے صرف پیر کو مزہ دینے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ مل کر کام کیسے کرنا ہے, اپنی شناخت ختم کر دیتے ہیں. جب ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری شناخت ختم. دین, اسی چیز کو میں نے جب لیا تھا نا دین کا کام کرنے کے لیے, تو میں نے کہا نام نہیں بنانا, اس میں صرف کام بنانا. جب آپ کام کرتے جائیں گے نام خود ہی بن جائے گا. کیا کردا پہ یار, اور کون ہے اوے؟ میں کرو لطیفے کی بات سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست زاہد پہ آیا تھا, تو ہم اس کے ساتھ گئے ایک جگہ پر, ادھر فتح گنج کے کدھر, فتح گڑھ. ہم وہاں پر گئے تو وہاں نا ایک نا بندے نے مکان بنایا تھا, اور اس نے اپنے پیر مرشد اور اس کے پیر مرشد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کو جو تھے نا بیان کرنے والے, نہیں الہی بخش صاحب تھے اس وقت, جو اس والوں کے شاید جواب بھی دیتے ہیں یا کچھ تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ الہی بخش صاحب کو بلایا. میں بھی چلا گیا, میں بھی وہاں پر بیان کر رہا تھا, تو وہ آ گئے. مجھے معلوم تھا کہ یہ چیف گیسٹ ہیں, اس لیے جیسے وہ آئے نا میں پیچھے اٹھ گیا, کیونکہ جو چیف گیسٹ اسے جگہ دینی چاہیے. وہ آگے اچھا انہوں نے آ کے بیان شروع کیا, اور بیان جو وہابیاں نو لتاڑنا شروع کیتا, دیوبندیاں نو لتاڑنا شروع کیتا, جو انہوں نے میں ہن کی کہا, میرے نزدیک گند ماری, چول ماری, ٹھیک ہے. اور وہ بعد انہوں نے سی محبوب صاحب, ٹھیک ہے, وہ کچھ ہو ہی کہی جائے, وہ نام بھی نہیں انہوں آتا سی. خیر چلے گئے. جو مزیدار بات تھی نا, میں نے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار مطلب کہ کی گل ہے, کہندا پیا سی کہ داتا دی نگری چ گھر مل جائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں کہ پورے نجری جڑے نے وہ سرکار دے گھر ملیا, انہوں نے پورے حکومت ہی انہوں دی ہے, اوتھے نہیں داتا دی نگری جنوں گھر مل گیا وہ ٹھیک ہے. میں کی ہے, میں کہ اینا بابا ہو گیا, سارے داڑیاں سفید بیٹھے سن وہ اگے, حالے تک فرق نہیں دسیا سی, وہ بھابیاں نوں کٹی جاندا پیا. کچھ اور اگلی گل کرو, صحیح ہو گئے نے سارے سارے, نہیں وہ صحیح نہیں ہوئے, وہ صحیح نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے انہوں ایتھے دھر بنا کے رکھیا, گالاں کڈی جاؤ, ٹائم ویسٹ کر دو اگلے دا. بھائی ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ بریلویوں نے کرنا کیا آگے, وہ نہیں بتا رہا کہ تم کتنے کھلوتے ہو. لیکن جو مزیدار بات ہے وہ یہ تھی, کہتا جناب اے دربار گئے سن محبوب صاحب, انہوں نے ایک دن
ਟੋਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸੇ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ? ਓਏ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਘੱਲਦੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ है? करे काम। तो काम करेंगे तो पता लगे ना बेटे काम किसने किया। हम काम तो कर नहीं रहे तो हमारा नाम किसने लेना है? कोई बंदा कहता ना वो शेरो शायर था कि होंठों पे उनके हमारा नाम तो आए, इस तरह कोई गजल थी। हाँ मुझे मैंने कहा यार बस इतना मुझे याद था। हम भी यही कहा करते थे कि यार साडे पीरो मुर्शद के मुंह से साडा नाम ते आए। यानी हमारा दिल करता था कि हमारा यार साडा नाम ते लें। उनका नाम लेना ही फैज है। मैं अक्सर कहता मैं ना नहीं याद होंगे, ना याद करवाना चाहिए कि यार ये मेरा ना है जनाब, ना याद करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस लिहाज से जो बात चल रही थी नवारो तजल्लियात की, और ये कि रूहानियत बेटे नहीं समझ आती, कत्ता नहीं समझ आती। कैफ का मजा ही कोई नहीं है। कैफ कैफियत जो आप कह रहे हैं सबकी एक जैसी नहीं होनी। हाँ आप अपनी हम अपने औकात में रहें तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम अपनी औकात से बाहर निकलेंगे ना, मतलब मैं सारे वलियों को पढ़ लूंगा ना, अजीबो गरीब खिचड़ी मेरे दिमाग में पक जाएगी। अजीबो गरीब खिचड़ी पक जाएगी कि यार मैं किसको कॉपी करना है। मैंने इसे सब को छोड़कर ना, मैंने कहा सिर्फ रसूलुल्लाह को कॉपी करना, अपना रास्ता आप करना। दूसरी बात, सारे नबियों को ऐसे करके इकट्ठा किया जाए, ऐसे मैं कहने लगा निचोड़ा जाए तो कोई साथ निकलेगा अल्लाह 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 तौहीद। यानी सब ने दावत की देती है तौहीद कि इस दुनिया में अल्लाह को मानना है बस। सब नबियों का रोला एक ही है, अल्लाह को मान जाओ, अल्लाह को मान जाओ। अब अल्लाह को जो मान जाए उसके बाद क्या है? ये अल्लाह को मानने के बाद यह है अल्लाह की माननी है बस, खत्म। कोई मसला नहीं तेरा दुनिया का, तेरा हाथ कटिया गया, तेरी लत वड्डी गई, तेरी अख निकल गई, फलाना हो गया, ढींगरा हो गया, कुछ नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह है। उसके बाद अल्लाह ही अल्लाह है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुआएं ना करें, सब करें, लेकिन मानना किसको है, माननी किसकी है। आप साबर कब बनोगे? जब ऊपर से पड़ेगी, मुसीबतें आएंगी तो साबर बनोगे। अब तुम साबर बनना चाहते हो, मुसीबतें नहीं चाहते। मुसीबतें आएंगी तो कुछ होगा ना। आलम कब बनोगे? जब जहालत छूटेगी। जब हालत कैसे छूटेगी? जब इल्म हासिल करोगे। अब इल्म हासिल किए बगैर तुम कहते मैं आलम हूं। इल्म कौन सा हासिल किया? बुनियादी इल्म बता। बुनियादी नहीं मालूम बेटे, इससे प्रॉब्लम है। इससे बहुत प्रॉब्लम है कि हम जिस रूहानियत की बात करते हैं ना, मुझे रूहानियत समझ नहीं आती, कत्ता नहीं आती। लेकिन मैं जुगाड़ लगा कर रखता हूं कि यार कोई ना कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਬੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਯਾਦ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬਸ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਬਸ। अपने आप ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ताकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ कैफियत बन जाएगी। मैं एक और मिसाल दे देता हूं इसी मसले में। एक होती है सैर अनफसी, एक होती है सैर अफाकी। एक होती है सैर अनफसी, एक होती है सैर अफाकी। सैर अनफसी का मतलब यह है कि अपने अंदर में सैर करना, अपने अंदर में सैर करना। सैर अनफसी का मतलब है अपने आप को बदलना, लंघना, अगला सफर जड़ा ना नाल सीखते जाना तो वधदे जाना। सैर अनफसी का मतलब है कि अपने बुरे अखलाक नू अच्छे अखलाक में तब्दील करना। मेरा इसके बारे में गुमान यह है कि ये अच्छा बच्चा है मगर अच्छा अभी नहीं है। मेरा गुमान क्या है कि तुम अच्छे बच्चे हो मगर अच्छे नहीं हो, इस तरह का मैं देखना चाहता हूं। अब तूने मेरा गुमान गलत करके दिखाना, क्या करना है? मेरा जो मेरा ख्याल कहना यार चंगा नहीं है, तू साबित करना है कि तुसी गलत है, मैं चंगा।
کیا کرنا ہے؟ دیکھو بیٹے ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں نا, ہاں بھائی یہ آئے گا نا اینو ہوتا ہے کہ میں نانو گھر کو کھان پین جانا بس, ٹھیک ہے نا, یہ نظریہ ہے, ہوتا ہے. ہم بھی چھوٹے تو ہم بھی اس جیسے ہی تھے, اس لیے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. اگر یہ اس کا دل کرتا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہوگا, ہمیں بھی چیز پسند آتی ہوگی, کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہوگا, ہم اس سے محبت کرتے ہوں گے. لیکن بیٹے ہر ایک سے چیز لے کے نہیں کھانی, ہر ایک سے چیز لے کے نہیں کھانی. اسکول میں دوستوں کو خود کھانی نہیں, کوشش یہ کرنی ہے کوئی بھی آپ کو انجان بندہ کو چیز دے آپ نے نہیں کھانی, لینی بھی نہیں. انجان آدمی سے السلام علیکم لینی ہوئے, ہاں بھائی کدھر, بس زیادہ نہیں, اپنے کام سے کام رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے میری سوچ کو غلط ثابت کرنا ہے. اللہ کریم کا ہمارے بارے میں گمان یہ بڑھ نہیں سکتا ہو, ہم نے بڑھ کے دکھانا ہے. ایک مثال دینے لگا, کیونکہ ہم اپنے طور پہ گمان کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا گمان ویسے, لیکن آپ نے گمان کو غلط ثابت کرنا ہے کہ یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اچھا ہوں. جب آپ اپنے اندر کو خود صاف کریں گے اور ثابت کریں گے نہیں میں ٹھیک ہوں, اپنے آپ کو بدلتے جائیں گے لمحہ بہ لمحہ, ایک ہی چیز پر نہیں ٹکیں گے. میں اس کے بارے میں کوئی گمان کر لیتا ہوں, 10 سال تک وہی گمان رہتا ہے, لیکن جس وقت یہ اس گمان کو توڑ دے گا میں کہ یار بد کے. میں ایک مثال دیتا ہوں, بٹ صاحب جو ہیں یہ اب جب ہمارے ساتھ عمرہ کرنے گئے, انہوں نے کس سے نہیں کھایا, جو میری نظر میں آیا, انہوں نے کس سے نہیں کھایا بلکہ اپنے آپ روزے رکھے, سارا کچھ کیا, جتنا یہ لے کر گئے تو اس پر انہوں نے گزارا کیا. انہوں نے بھی اور گلزار صاحب, بہت اچھی بات. میرا گمان توڑا انہوں نے, واقعی میرا گمان توڑا انہوں نے کہ نہیں یار انہوں نے کسی سے نہیں لیا کہ مینوں نال نہیں لے کے گئے, مینوں ادھر گئے ادھر نہیں لے گئے, مینوں نال لے کے جاندے, کوئی نہیں, انہوں نے یہ نہیں کیا. یہ میرا انہوں نے گمان توڑا. ورنہ ہوتا ہے نا کہ او کاشف چلا جلیے, وہ یار کھانا کدو کھان جانا جائے, کوئی ایسا کوئی نہیں کھان کا. یہ گمان توڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کا گمان توڑ دینا کہ نہیں یار, اس کا مطلب یہ ہے یار میں چول نہیں ماری کوئی ہوتا, میں نے اچھا کر کے دکھایا. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گمان توڑنے والا بننا چاہیے. اس لیے جب آپ سیر انفسی کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, آپ اپنے اندر کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. یہی کیف آپ کو آئے گا, مزہ آئے گا. جب آپ آگے کو بڑھتے جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا کہ یار ہوں میں آئندہ نہیں گا, ہوں میں آئندہ نہیں گا. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے نا, ایک پیر صاحب کے پاس ایک بندہ اپنا بھائی لے کے, یار اس کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ لنگر کی لائن لگی تو کہنا ذرا ٹیسٹ دے, یار پتر جا کے لنگر کی روٹی تو لے کے آئی. وہ گیا, ان دھکے شکے پہ انہیں گالاں کڑیاں, جو گالاں کڑے کہنا ٹھیک ہے ہاں دے. 6 مہینے بعد آئیں لائیں آ کے, 6 مہینے بعد گیا تو پھر لنگر کی لائن لوایا. ہوں دھکے دھکے پیر تے گھوڑیاں پائی جائے, گالاں نہ کڈے. کہنا فرق پی گیا پر 6 مہینے بعد پھر آئی. 6 مہینے بعد پھر گیا, کہنا یار پتر لنگر کی روٹی تو لے کے آئی. وہ لنگر لگ گیا, ٹکے پہ جو اپنا ذکر کری جائے. جو لانگری کو پہنچیا تو لانگری نے کہا اور پھر آ گیا فٹے منہ تیرا, اور تیری بھوک نہیں مٹتی. ان میں برا لگ گیا, کہتے بھائی بھوک لگ جاتی ہے, مل جائے تو تاری میرے پانی. انہیں روٹی دیتی, انہیں پیچھے ایک بندہ تیار سی, انہیں روٹی پھڑی دوڑ لاتی, وہ پیچھے دوڑیا, قدم ٹھہر جا ہور چاہیے میں لینی دوبارہ لگا. چینج چینج. انہیں گمان توڑیا کہ پہلے کی تھی گالاں کڑدا پہ سے, اب کیا ہے کہ گالیاں ختم, ذکر شروع, اور دوسرے کو کہا یار ہور چاہیے تو میں دس, میں ہور لین دوبارہ لگ جا. یہ ہے چینج, گمان توڑ دینا. اس کو پریکٹس کروائی گئی اتنی کہ اس نے جو ہے نا جو پہلی صورتحال اس کو بدل کے رکھ دیا کہ اب میں ایسا نہیں. انہوں نے کہا جتنے مرضی جائے اور روٹی دے واسطے نہیں لڑے گا, روٹی کی لڑائی نہیں کرے. میں اس کو روحانیت سمجھتا ہوں کہ آپ کا بدل جانا, آپ کا کسی کے موقف کو توڑ دینا, آپ کا کسی موقف کو توڑ دینا, یہ ہے روحانیت. کیف کو آپ کو خود ہی مزہ آئے گا جب آپ اس چیز سے نکلیں گے نا, کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اے بھی جال چ نکل گیا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے شہوات کو ختم کرنا ہے, شریعت پر آنا ہے, پھر اپنے غصے کو بدلنا ہے, پھر اپنے حرص کو بدلنا ہے, پھر اپنے حسد کو بدلنا ہے, پھر اپنے
تکبر کو بدلنا ہے، پھر اپنی انا کو مغلوب کرنا ہے. جب آپ اپنی انا کو مغلوب کریں گے، ذکر کرتے جائیں گے، تو پھر آپ کا بال بال ذکر کرنا شروع کر دیں. اس کو ایسے سمجھ لیں، پھر آپ کے 24 گھنٹے قرآن و سنت پر نکلیں گے. بال بال کو چھوڑ دیں تو سمجھ نہیں آئے گا. تو آپ کے 24 گھنٹے کیا ہے؟ قرآن و سنت پر نکلیں. پھر یہ ہو جائے گا حال. تو ایسے سیر انفسی ہماری نقش بندیہ سلسلے میں پہلے سیر انفسی ہے کہ اپنے اندر کو بدلتے جاؤ. جب بدلتے جاؤ گے تو پیر کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یار کتنی تبدیلی آ گئی. تبدیلی آنی چاہیے، بس خود کو بدلتے جانا چاہیے. میری بھی کوشش ہونی چاہیے نا کہ میں بھی خود کو بدلوں. یہ نہیں کہ صرف تمہیں بدلتا دیکھنا، میں نے بھی اپنے آپ کو بدلنا، بہتر سے بہتر بنانا، تاکہ میرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں اور میرے اندر کوالٹیز پیدا ہوں. اللہ کو کوالٹیز والے لوگ اچھے لگتے ہیں، عام آدمی نہیں اچھے لگتے. کوالٹیز والے، کس کے اندر کوالٹیز کتنی؟ آپ کی کوالٹیز کی وجہ کہ درجہ آپ کا بڑھنا ہے کہ آپ کے اندر کوالٹیز کتنی تھی.